محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کی بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بر وقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم طلباء کرام، آج ہم کتاب کا خطبہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کی کامیابی وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ الحمد یعنی تمام تعریفیں وہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ دنیا میں آپ جس بھی دیدہ زیب، خوش حسین منظر، دلکش منظر، جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے اور اس کی پھر تعریف کر رہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ اس کی تعریف کرنا اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ مثلا ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے اور آپ کہتے ہیں کہ واہ، یہ کتنی خوبصورت چیز ہے، تو لازمی بات ہے کہ یہ اس شخص کی تعریف ہے، اس ذات کی تعریف ہے جس نے یہ بنایا ہے۔ اگر وہ اس چیز کو اتنا حسین، اتنا دلکش، اتنا پیارا نہ بناتا تو بھلا آپ کیوں اس چیز کی تعریف کرتے؟ اس کی تعریف جب آپ کر رہے تو یہ اس لیے کر رہے کہ بنانے والے نے اس میں اپنا کمال ظاہر کر دیا۔ تو در حقیقت آپ جب کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ الحمدللہ، تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دنیا میں جو بھی جس کسی چیز کی تعریف کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ رب العالمین جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، دنیا میں بے شمار مخلوقات ہے، ان سب کو پالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس جملے میں پہلے الحمدللہ کا تذکرہ ہے اور پھر رب العالمین کا تذکرہ ہے۔ الحمدللہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس وقت کتنے ہی لوگ ہوں گے جو پتہ نہیں کن کن کاموں میں مصروف ہوں گے، کن کن نافرمانیوں میں اللہ تعالیٰ کے مصروف ہوں گے، لیکن اے دین کے طالب، آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی کرم ہے کہ اس نے آپ کو دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے بٹھایا۔ فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ
خیرا یفقہ فی الدین، اللہ پاک جس کے لیے بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو اے دین کے طالب، یہ اللہ پاک کا آپ پر خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو دین کی سمجھ، دین کو سمجھنے کے لیے بٹھایا، لہٰذا آپ پر لازم ہے کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے۔ اس لیے پہلا لفظ الحمدللہ لایا گیا تاکہ اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا ہو۔ پھر عام طور پر جب کوئی دینی طالب دین کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو عموماً یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا تعلیم کیوں حاصل نہیں کرتے جس سے کماؤ، دینی تعلیم حاصل کر کے کیا کرو گے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے آخرت کا فائدہ ہے، لیکن انسان نے تو دنیا میں بھی رہنا ہے، اس کی ضروریات ہے، تو کوئی ایسا کام سیکھ لو جس سے دنیا کی ضروریات بھی پوری ہو۔ دلی میں رہیں گے تو کھائیں گے کیا؟ جب مدرسے جائیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ کام کی جگہ پہ جاؤ، کچھ سیکھو تاکہ کما سکو۔ تو رب العالمین لا کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ پاک تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے دین کے طالب، جب اللہ پاک اور سب کو دیتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ تو جو اس کی دین حاصل کر رہا ہے، اس کی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر رہے اور پھر اس نیت سے حاصل کر رہے کہ اس کی خدمت کرے گا، آگے دوسروں کو پہنچائے گا، تو آپ کا اتنا یہ نیک جذبہ اللہ پاک کیسے فراموش فرمائیں گے؟ تو بالکل آپ بے فکر ہو کر دین کی طلب میں لگے رہو، اللہ پاک دینے والا ہے، پالنے والا ہے۔ جس طرح تمام مخلوقات کو پالتا ہے اسی طرح آپ کو بھی پالے گا، بلکہ بہتر پالے گا، کیونکہ آپ تو اس کے دین کو حاصل کر رہے ہو، اس کی دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر رہے، تو آپ کو وہ کیسے محروم رکھے گا؟ تو لہٰذا اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے اور یہ بات دل میں بٹھائیے کہ اللہ پاک، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور تمام جہانوں میں تو بھی ایک ہے، ایک شخص ہے، ایک انسان ہے۔ تو جس طرح تمام دیگر مخلوقات کو پالتا ہے، دیگر انسانوں کو دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا، پریشان نہ ہونا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کی کامیابی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرو اور اللہ سے ڈرو، تو صرف دنیا ہی نہیں ملے گی بلکہ آخرت بھی ملے گا۔ والصلاۃ، اور درود ہو، والسلام، اور سلام ہو، علی رسول ہی، اس کے رسول پر، محمد، جس کا نام محمد ہے، وآلہ، اور اس کے آل پر، واصحابہ، اور اس کے صحابہ پر، اجمعین، تمام صحابہ پر۔ یہاں پر اجمعین کا لفظ لا کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ ہمارے دل میں تمام صحابہ کی محبت ہے، تمام صحابہ کے بارے میں ہم اپنے نیک جذبات اور نیک خیالات رکھتے ہیں۔ اہل تشیع کی طرح نہیں ہے کہ بعض کو تو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں، بلکہ بہت سارے صحابہ کو نہیں مانتے اور صرف 2-3 صحابہ کو مانتے، ایسے نہیں ہے، بلکہ ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں
اور تمام صحابہ کے لیے نیک اور خیر کے جذبات رکھتے ہیں۔ تو اجمعین میں اس اہل تشیع پر رد ہے کہ تمام صحابہ پر درود اور سلام ہو، صرف ایک یا دو صحابہ پر نہیں بلکہ سب صحابہ پر درود و سلام ہو۔ الحمدللہ تمام تعریفیں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کی کامیابی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ والصلاۃ، اور درود ہو، والسلام، اور سلام ہو، علی رسولہ، اللہ تعالیٰ کے رسول پر، محمد، جس کا نام محمد ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآلہ، اور اس کے آل پر، واصحابہ، اور اس کے صحابہ پر، اجمعین، بعض پر نہیں بلکہ تمام صحابہ پر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔